ملک ریاض اور علی ریاض سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے امپلائیز کو صحیح طور پر کنٹرول نہ کر سکے، اور انہوں نے جو لوٹ مار مچائی اس سے عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ چیخیں، وہ آہ و بکا اور وہ بددعائیں ملک ریاض اور علی ریاض بھی اچھی طرح سے سن سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں چند لاکھ روپے تنخواہ لینے والے کروڑ پتی اور ارب پتی کیسے بن گئے؟ ان کرپٹ امپلائیز نے بحریہ ٹاؤن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ یہ بحریہ ٹاؤن کے کرپٹ افسران علی ریاض اور ملک ریاض کی جی حضوری اور خوشامدی کی وجہ سے ان کو پورا یقین ہے کہ وہ ہمیشہ بحریہ ٹاؤن میں رہ کر موج مستی کریں گے اور سکون کے ساتھ کروڑوں روپے بھی کمائیں گے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج بحریہ ٹاؤن زوال پذیر ہے۔ جن جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں روپے ناجائز طریقے اور کسٹمرز کو تنگ کر کے کمائے، ملک ریاض اور علی ریاض کو چاہیے کہ ان کو فوراً فارغ کر کے ان کے خلاف مقدمے قائم کیے جائیں، اور کسی سفارش کو کسی طرح بھی قبول نہ کیا جائے، بلکہ سفارش کرنے والوں کے خلاف بھی سخت قدم اٹھایا جائے، اور اس بات کو عام کیا جائے اور لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے۔ اس طرح کرنے سے بحریہ ٹاؤن کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا۔ ملک ریاض نے جو ریٹائرڈ فوجی افسران، جن میں کرنل، جنرل، بریگیڈیئر، میجر، ایڈمرل، وائس ایڈمرل کی فوج اکٹھی کی ہوئی ہے، اس کو اب فل اسٹاپ لگائیں۔ یہ بڑے بڑے فوجی ریٹائرڈ افسران عام آدمی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کسٹمرز کے مسائل کیا خاک حل کریں گے؟ عام کسٹمرز کی ان تک رسائی بھی نہیں ہوتی، وہ صرف بڑے بڑے لوگوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان میں سے جن جن افسران نے کرپشن کی ہے ان کو بھی فارغ کیا جائے۔ اس وقت ان ریٹائرڈ افسران سے کوئی ایک بھی ملک ریاض کو بچانے کے لیے آگے نہیں آ رہا، لیکن وہ سب فل مزے میں ہیں۔ ملک ریاض، علی ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں، بس ان کا الو سیدھا رہے۔ بحریہ ٹاؤن کے سی او علی ریاض کی چمچہ گیری اور خوشامدی افسران نے کرپشن کر کے عوام کو تکلیف دے کر اربوں روپے کمائے، اور یہ دوست نما افسران اصل میں ملک ریاض اور علی ریاض کے لیے زہر قاتل بنے، اور سی او صاحب کو خبر تک نہیں ہوئی کہ ان کے یہی افسران سب سے بڑے بحریہ ٹاؤن کے دشمن ہیں، جن سے اب نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت قریب سے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان کرپٹ افسران کا ایک ہی حل ہے، ان کو فوراً ملازمتوں سے فارغ کر کے ان کے اوپر مقدمے قائم کیے جائیں۔ یہ قومی مجرم ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان کے گریڈ کم کیے جائیں یا ان کی تنخواہ کم کی جائے، لیکن ملازمتوں پر پھر بھی رہیں گے، تو اس صورتحال میں وہ بحریہ ٹاؤن کے کسٹمرز پر مزید ظلم ڈھائیں گے۔ ان کا آخری اور واحد حل صرف ٹرمینیشن ہے۔ ایسا کرنے سے بحریہ ٹاؤن کا وقار بلند ہوگا، کرپشن ختم ہو جائے گی، کسٹمرز کو انصاف ملے گا، اور بحریہ ٹاؤن پر لوگ دوبارہ سے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ملک ریاض کو اپنے بڑے مشہور وکلاء کو خدا حافظ کہنا چاہیے۔ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی بربادی میں ان وکلاء کا بڑا کردار ہے، جنہوں نے ملک ریاض سے کروڑوں روپے فیس کے مد میں حاصل کیے اور کبھی بھی سیریسلی ملک ریاض کے لیے نہیں لڑے۔ وہ وکلاء اپنی فیم اور میچورٹی کی وجہ سے ملک ریاض سے کروڑوں روپے لوٹتے رہے۔ اس کی ایک بڑی مثال 460 ارب روپے جو ملک ریاض نہیں بھر سکتا۔ یہ کارنامہ بھی ملک ریاض کے بڑے بڑے مشہور وکیلوں کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے ملک ریاض پر پریشر ڈلوا کر یہ رقم اس کو دینے کے لیے حامی بھروائی۔ ملک ریاض مرتا کیا نہ کرتا، اس نے 460 ارب روپے کی حامی بھر لی۔ ملک ریاض کو پتا تھا یہ اتنی بڑی رقم جو کبھی امریکہ، سعودی عربیہ اور چائنا نے بھی ایک وقت میں پاکستان کو نہیں دی، تو ملک ریاض کہاں سے اتنی بڑی رقم ادا کر سکتا ہے؟
میں آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں اور انتہائی قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ فائز صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی کی نہ سنیں، صرف سچ، حقیقت اور ملکی مفاد کو دیکھ کر اپنا فیصلہ صادر کریں۔ اسی ڈسٹرکٹ ملیر میں ایک ادارے ڈی ایچ اے کو 1 ایکڑ زمین 1 سے 2 لاکھ فی ایکڑ دی گئی، جو ہزاروں ایکڑوں پر مشتمل ہے، اور اسی ڈسٹرکٹ ملیر میں اسی ایریا میں بحریہ ٹاؤن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابقہ جج نے کہا کہ وہ 1000 ارب روپے دے، اور آخر میں یہ فیصلہ صادر ہوا کہ بحریہ ٹاؤن کو فی ایکڑ زمین 3.25 کروڑ ادا کرے، اور پھر یہ رقم 460 ارب روپے ملک ریاض کو دینے کے آرڈر جاری کر دیے گئے، اور ملک ریاض کے قابل وکیل منہ دیکھتے رہ گئے۔ چلو ملک ریاض نے 460 ارب روپے دینے کی حامی مجبوری میں بھر لی، لیکن وکیلوں کو تو پتا تھا کہ ملک ریاض اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہوا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ تو ریویو میں نہیں جا سکتا۔ لیکن ان گزرے ہوئے 4 سالوں کے اندر ان بڑے وکیلوں میں سے کسی ایک نے بھی نئی پٹیشن داخل نہیں کی کہ ملک ریاض اتنی بڑی رقم کس طرح سے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، وہی زمین ایک دوسرے ادارے کو 1 لاکھ فی ایکڑ اور ملک ریاض کو وہی زمین اسی علاقے میں فی ایکڑ 3.25 کروڑ ادا کرنے کا حکم جاری ہوتا ہے۔ ملک ریاض کو چاہیے فوراً اپنے ان بڑے وکیلوں کو خدا حافظ کہہ دیں، اور نئے وکیل جو قابل، تجربے کار اور اچھی رپوٹیشن رکھتے ہوں ان کو ہائر کر کے سب سے پہلے ایک نئی پٹیشن داخل کرے کہ وہ یہ رقم ادا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے۔ میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ملک ریاض کو بھی انصاف فراہم کیا جائے۔ اب یہ باتیں کہ بحریہ ٹاؤن کے اثاثے ضبط کیے جائیں گے، ملک ریاض کو گرفتار کیا جائے گا، انشاءاللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اور ملک ریاض کو کام کرنے کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، اور ملک ریاض سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو سیریسلی درست کرنے کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب خیر ہی خیر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر عبدالرشید کو اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔